السلام علیکم دوستوں، میرا نام سکندر علی مر۔ دوستوں، آج یہ اسپیشل اور خاص ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، سادات خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ آج میں اپنے ان دوستوں کو، ان عقیدت مندوں کے لیے حضرت پیر کمال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی کرواتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے متعلق جو تاریخ ہے وہ بھی دوستوں میں پیش نظر کرتا ہوں، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور انہی راستوں پہ چلائے جن راستوں پہ یہ اولیاء اللہ بنے، ان راستوں پہ چلائے جن پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے نماز نعمتوں سے نوازا ہے۔ چلیے دوستوں، آئے آپ دوستوں کو حضرت پیر کمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت اور ساتھ ہی ساتھ اس کے متعلق جو تاریخ ہے، جو کہانی وہ پیش نظر کرتا ہوں۔ حضرت کمال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بنا طاقتوں اور روحانیات سے نواز کے زمین پہ بھیجا، جس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کرامات سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائی اور دین کی پہچان کروائی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی پوری زندگی وقف کی۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ تیرے اچ شہر گس میں چما اے سکندر، تیرے اچ شہر گس میں چما اے سکندر، جتا ایڑے پیر پیدا کی تھی۔ اصل میں سائیں اچ شریف سے آئے تھے، وہاں سے نقل مکانی کر کے بلوچستان کے شہر مٹری میں رہائش فرما ہوئے اور وہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب بلوچستان میں خشک سالی آ گئی تو اس کے مریدین سندھ سے جو کھوسو قبیلے سے وابستہ تھے وہ اپنے مرشد کے پاس گئے اور حضور عرض پیش کیا کہ مرشد کریم، یہاں پہ تو بدحالی چھائی ہوئی ہے، خشک سالی ہے اور کوئی فصل نہیں ہے، تو خدا را اب ہمارے ساتھ سندھ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سندھ پہ اپنا خاص کرم نوازی کی ہوئی ہے، تو وہاں سے وہ نقل مکانی کا اپنے مریدین کے ساتھ قادپور گاؤں کے علاقے راجہ عبدالرحیم خان کھوسو میں لے کر آئے۔ یہ وہ دور تھا 1845 کا تقریباً، جب جیکاباد میں بریگیڈیئر جنرل جان جیکب کی حکومت تھی اور اس علاقے کے جو بڑے سردار تھے راجہ عبدالرحیم خان کھوسو تھے۔ آپ کا شجرہ مبارک کچھ اس طرح سے ہے۔ اصل میں جو شجرہ مبارک آپ کا جو ملتا ہے وہ چوتھے امام حضرت زین العابدین سے جا کے ملتا ہے۔ جتنی بھی جہاں سے معلومات ملی اس حوالے سے حضرت سید اچھن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے حضرت سید کمال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کمال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے 5 تھے، حضرت کرم علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جمن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بڈر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کرم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹے تھے، حضرت کمال شاہ بخاری، حضرت علی شاہ بخاری اور حضرت خیر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے کہ حضرت کمال شاہ بخاری اور حضرت علی شاہ بخاری، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی شادی کی تھی، جبکہ حضرت خیر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی، جس سے اسے ایک بیٹا ہوا حضرت شیر شاہ بخاری، جو اس وقت موجودہ گادی نشین بھی ہیں، اور حضرت شیر شاہ بخاری اس میں موجود ہے، اور اس کے جو 2 صاحبزادے ہیں سید مدد علی شاہ بخاری اور سید خیر شاہ بخاری۔ سائیں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے پناہ کرامات سے نوازا تھا۔ جب مریدوں سے لے کر یہاں پہ آئے تو مریدوں نے عرض کیا کہ یہاں کے اصول سے والے سردار ہیں ہمارے سردار راجہ عبدالرحیم خان کھوسو، آپ ان کے پاس چلیں اور کچھ اسے زمین بطور مدد لیں جہاں پہ آپ اپنا گھر بار بنائیں اور آستانہ بنائیں۔ تو وہ سید اپنے مریدین کے کہنے پہ راجہ عبدالرحیم خان کھوسو کے پاس گئے، اسے عرض کیا کہ آپ وڈیرے ہیں، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا ہے، سو میں ایک سید ہوں اور وہ کچھ مجھے زمین چاہیے جہاں پہ میں آستانہ بنا اور دین تبلیغ کروں۔ تو راجہ رحیم خان نے اسے ایک 100 روپیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو 100 روپے میری طرف سے مدد، اور آپ کو زمین لینی ہے تو جیکاباد شہر کی طرف جاؤ، وہاں پہ بریگیڈیئر جنرل جان جیکب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کو زمینیں دیتے سیدوں کو، آپ اس کے پاس جاؤ، میری طرف سے آپ کے پاس 100 روپے بہت یہ لے جاؤ۔ تو اسی وقت اس اللہ کے کامل ولی نے 100 روپے اسے پھینکتے ہوئے کہا کہ 100 روپے آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے گھوڑے کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پہ
وہ وڈیرا کہنے لگے عجیب سید ہے، جبکہ 10 روپے 20 روپے کسی سید کو دیتا ہوں تو دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے، اور اسے 100 روپے دے رہا ہوں اور پھینک کے چلا گیا ہے۔ تو اسی طرح وہ اپنے گھوڑے کے پاس تک آ گئے تو مڑ کے کہنے لگے اے راجہ عبدالرحیم خان کھوسو، تمہاری اور میری جو بات یا ہمارا فیصلہ آج رات کو ہونا ہے۔ ایسا کہ وہ سید زادہ چلے گئے اپنے گھر کی طرف۔ جب رات کا وقت ہوا، سردار راجہ عبدالرحیم خان کھوسو اپنی چارپائی سوئے ہوئے تھے۔ اسے چند محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے میری چارپائی کو ہلا رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی چارپائی زمین سے 3-4 فٹ اوپر کی طرف ہے، وہ حیران ہو گئے۔ تو پھر وہ چارپائی چاروں طرف زور زور سے گھومنے لگی۔ تو اتنے میں راجہ عبدالرحیم خان کھوسو نے چلانے لگا اپنے نوکروں کو، ملازمین کو، جلدی کرو جلدی یہاں پہ آؤ۔ تو اس کے نوکر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے، اور وہاں پہ جو اس کے سردار کے چہرے پہ ایک غشی تاری ہوئی تھی۔ اس نے کہا جلدی جاؤ اور اس سید زادے کو ابھی لے کر آؤ، اگر ایسے آپ لوگ لوٹے تو میں آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نوکر بیچارے جلدی بھاگتے ہوئے سید کے پاس گئے۔ ابھی وہاں وہ گھر کے نزدیک پہنچے نہیں تو وہاں سے سید زادے کی آواز آئی کہ وہیں پہ رک جاؤ اور یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے سردار کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اتنے میں نے ملازمین نے کہا کہ مرشد کریم اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے تو سردار ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، خدا را ہمارے ساتھ چلیے۔ تو سید بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج کی رات آپ یہیں پہ رک جائیں، صبح کو ہم ساتھ چلیں گے۔ تو نوکروں نے سائیں کی جو آفر پیش کی، قبول کی، اور وہ رات وہیں رکے۔ وہاں پہ سردار سب بے چینی کے عالم میں تھے۔ آخر جیسے تیسے رات گزر گئی، صبح کا وقت تھا۔ سید زادہ ان ملازمین کے ساتھ روانہ ہوئے، گھوڑے پہ تھے سردار اپنے بادشاہ بنے سید بادشاہ رواں دواں تھے۔ جیسے وہ وہاں پہ پہنچے، جب نزدیک آئے تو سردار نے دیکھا کہ سید بادشاہ آ گئے ہیں، تو دوڑے چلے آئے اور ان کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ انہی ہاتھوں پہ یہ اللہ کے سید ولی اتر کر گھوڑے سے اترے اور سائیں سے معافی مانگی کہ سید بادشاہ مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو سائیں بادشاہ نے اسے معاف کر دیا، اور اسے کہنے لگے آج کے بعد ایک تو میرے مرشد سید احمد شاہ جیلانی رانی پور والے، اور دوسرے آپ ہیں۔ سائیں کمال شاہ کا عرس مبارک بتاتا جاؤں کہ ہر مہینے سال دسمبر مہینے میں ہوتے ہیں۔ اب سائیں کے کرامات ویسے تو بے پناہ کرامات تھے، لیکن ان میں سے کچھ چند کرامات وہ آپ دوستوں کو میں پیش نظر کرتا ہوں، جن سے بخوبی پتہ لگ جائے گا کہ یہ اللہ کے بزرگ ہستی کس طرح لوگوں کو فیض اور اللہ کی پہچان اور اللہ کے رسول کی پہچان کرواتے رہے۔ ان پہچان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے پناہ کرامات سے نوازا تھا۔ ان میں سے مشہور ایک درخت اور سیلاب جو 2010 والا تھا، جو ابھی حال ہی میں یہاں پہ آیا، وہ تو زندہ کرامات ہیں اس سائیں بادشاہ کی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا سیلاب 2010 میں جیکاباد سے جو گزرا تھا، اس سیلاب میں یہ پورا علاقہ پانی میں گھرا ہوا تھا۔ یہ آپ علم پاک دیکھیں، آنکھ کے دیکھے گواہوں نے حلفیہ کہہ رہے کہ یہاں تک پانی تھا، لیکن اس اولیاء اللہ کی درگاہ کی طرف پانی نہیں گیا۔ پورا یہ علاقہ اگر آپ اس دیکھیں اسے، یہ مکمل ڈوب چکا تھا علاقہ۔ یہاں سے پانی آیا، ایک راستہ اس طرف، یہ علاقہ یہاں تک بھی پانی تھا۔ میں نزدیک کے باتوں سے دکھاؤں، یہ بھی سارا پانی تھا۔ ایک پانی کا جرلا اس طرف سے گزر کے پھر یوں مڑا، پوری درگاہ کو چو طرف پانی نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ پورا علاقہ ڈوبا ہوا تھا۔ پانی کی جو گہرائی تھی وہ سب کو بتائے، لیکن اس چھوٹی سی درگاہ میں یہاں سے بھی پانی یہ سارا لگا، یہ سارے درخت ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ دیکھ سکے درگاہ کے اندر پانی نہیں گزرا تھا۔ یہ صرف اور صرف ایک اللہ والوں کی ہی کرامت ہو سکتی ہے، ان کی طاقت ہو سکتی ہے جن کے اوپر اللہ کی خاص و خاص رحمت ہے۔ دوستو، اس درگاہ حضرت کمال شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ذہن میں یہ ایک درخت جو تقریباً
150 साल 200 साल कबल ये दरख्त है। इल्म तबक के मुताबिक जड़ी बूटियों में हर किस्म की शफा है, लेकिन यहाँ पे अकीदतमंदों के हिसाब से कहते हैं कि जिस बंदे की हड्डी टूट जाती है उसके लिए दवा लाजमी होती है। तो अकीदतमंदों के कहने के मुताबिक अगर आप इस दरख्त की लकड़ी को आप तोड़ें, उसे राख बनाएं, उस राख को आप मक्खन में डाल के मिला के खाएं अल्लाह तबारक ताला की तरफ से, और इस अजीम बुजुर्ग हस्ती हजरत कमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की करामत से उस बंदे को जिसकी हड्डी टूटी होती है एज कम्पेयर टू मेडिसिन के इसके खाने से शफा ज़्यादा मिलती है। कोई शक नहीं अल्लाह वालों की ताकत है, और कोई शक नहीं कि तिब में होम्योपैथिक की दवाओं में एज कम्पेयर टू एलोपैथिक से एफिकेसी ज़्यादा भी होती है। सो मानने वालों का ये भी कहना है अकीदतमंदों का कि यहाँ पे अगर इलाके में किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या रोनमा होता है तो वो अकीदतमंद सिर्फ यही नुस्खा इस्तेमाल करते हैं कि इस लकड़ी का कुछ टुकड़ा उठाते हैं, उसे राख बना के मक्खन में डाल के वो दुआ के नज़रिए से खाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शफा कामला आजिज़ अता फरमाते हैं। दोस्तों, ये साईं शेर शाह बुखारी सरकार जो हज़रत सैयद कमाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जादी नशीन हैं, जो साईं के शजरे मुबारक के हिसाब से चौथी नस्ल से आ रहे हैं। इस वक्त इस गद्दी के जो गादी नशीन साईं हैं, जो मुरीदीन को दस्ते बेद करते हैं और दुआओं का नजरना पेश करते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये इस अजीम बुजुर्ग हस्ती के बारे में जो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किए लेकिन पसंद आई होगी, खास करके उन दोस्तों को जो औलिया अल्लाह पे यकीन रखते हैं, जो सादात ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं। यकीनन ये वीडियो उन दोस्तों को पसंद आई होगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने दोस्तों को ऐसे ही औलिया अल्लाह के बारे में बताता रहूं, और जहाँ जहाँ पे ये औलिया अल्लाह के मज़ारत है वहाँ की भी ज़ियारत कराऊँ। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल वंडरफुल वर्ल्ड पाकिस्तान को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आप दोस्तों को इस तरह से मुनफरद वीडियोज़ मुनफरद मनाज़र पेश करता रहूँ। शुक्रिया।